بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا دیا ختم نبوت پہ پہرا جس نے، دیا ختم نبوت پر پہرا جس نے، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو بار دیگر دین سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سبھی کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اسلام ہمیشہ انہی لوگوں کا نام زندہ رکھتا ہے جو اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں یا قربان کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال ہے کہ ہم جب کسی قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہوتی ہیں، لیکن روشنی اور خوشبو کسی ایک قبر سے آ رہی ہوتی ہے، گنبد کسی ایک قبر پہ ہوتا ہے، حالانکہ باقی ہزاروں قبروں میں جو مدفون لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، امت محمدی ہیں، کلمہ گو تھے، اسلام کا نام جپنے والے تھے، لیکن مینار، گنبد، روشنی، خوشبو کا مرکز کوئی ایک قبر ہوتی ہے۔ ہزاروں قبروں میں اس کو جو انفرادی حیثیت ملتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے وفا ہوتی ہے، ورنہ مرنے والے باقی بھی انسان ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا، راوی کراس کریں تو اس کا مقبرہ آتا ہے، وقت کا حاکم گزرا ہے اور اس کی ہیبت اور دبدبا تھا کہ لوگ اس کے نام سے بھی کانپتے تھے۔ بر صغیر کا حاکم گزرا ہے، لیکن اگر آج ہم اس کے مقبرے میں دن کے اجالے میں جائیں تو وہاں پہ سناٹوں سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مقبرے کے اوپر بندہ بشر نظر نہیں آتا، اور جو جاتے بھی ہیں وہ بھی صرف گناہ کے ارادے سے جاتے ہیں۔ جو بچے اور بچیاں ماں باپ سے چھپ کر ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کے سوا وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل راوی کراس کرتے ہی اس کا مقبرہ ہے شادرے کے اندر۔ وقت کا حاکم گزرا ہے، روب تھا، دبدبا تھا، نام تھا، چرچا تھا، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج اس کے مقبرے کے اوپر دن کے اجالے میں چلے جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن راوی کراس کر کے باٹی گیٹ پر آئیں اور داتا کی نگری میں جائیں، رات کی تاریکی میں بھی چلے جائیں تو لوگ لائن میں لگ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی چلے جائیں تو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں اور توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے اس کے پاس تو حکمرانی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ عالمگیر نے حکمرانی انسانوں پہ کی ہے اور داتا علی حجویری نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اسلام صرف اور صرف اس کا نام زندہ رکھتا ہے جو اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دے یا قربان کر دے۔ دو ہی صورتوں میں انسان کا نام باقی رہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کا نام باقی نہیں رہتا۔ اور باقی کس طرح نہیں رہتا کہ چند دہائیاں گزرنے کے بعد اس کی سگی اولاد اس کے قبر کے نشان بھول جاتی ہے، اور اگر اس کی اولاد اس کے قبر کے نشان یاد رکھ بھی لے تو نسل کے بعد جو دوسری نسل آتی ہے وہ اپنے دادا کی قبر پہ نہیں جاتی، اور تیسری نسل کا تو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پردادا کی قبر کہاں تھی۔ تو نام و نشان ہر انسان کا مٹ جائے گا، صرف ان لوگوں کا نام زندہ رہے گا جو اپنی زندگیاں یا تو اسلام کے لیے وقف کر جائیں گے یا وہ اسلام کے لیے قربان کر جائیں گے۔ ان کی نسلوں کی ان کو حاجت نہیں ہوتی۔ داتا صاحب نے ایک ہی شادی کی ہے، اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اور باقی ساری زندگی آپ نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، لیکن آج بھی جو لاہور میں داخل ہوتا ہے سینے میں اگر عشق رکھتا ہو تو وہ یہ ضرور کہتا ہے جاتے وقت داتا صاحب سے ہو کے جانا ہے۔
ٹھیک ہے، نسل نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن 10 صدیاں بیتنے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کے مزار کا پوچھ پوچھ کر اس جگہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے ذریعے نام باقی رہے تو ایسا نہیں ہوگا، شہرت کے ذریعے نام باقی رہے تو ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی اور ہمارے نام و نشان قبروں کے مٹ جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ابھی آپ کا موجودہ صدر جو تھا پچھلے گورنمنٹ کا وہ مر گیا، میں یہاں پر موجود کسی بندے سے پوچھو اس کو کس قبرستان میں دفن کیا گیا، کسی کو علم نہیں ہے، لیکن کسی سے یہ پوچھا جائے بتاؤ غازی علم الدین شہید کا مزار کہاں ہے تو سب جانتے ہیں، حالانکہ بیتے 100 برس ہو گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نام باقی اسی کا رہے گا جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے یا دین کے لیے قربان کی ہے۔ دین کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے چلتے پھرتے کردار سے دین نظر آئے، اس کو بول کے نہ بتانا پڑے کہ میں دیندار ہوں۔ جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید اور ایک شاگرد آیا، کہنے لگا حضور میں فلاں علاقے میں تبلیغ کی غرض سے جانے لگا ہوں، تو مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کرے جو تبلیغ کے لیے مؤثر ہو اور میں جو بات کروں وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ تو آپ نے صرف ایک جملے میں نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ زبان سے نہ کرنی پڑے، تمہارا کردار بتائے کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو۔ ہمیں بول کر بتانا پڑتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں بول کے بتانا پڑتا کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم چلتے پھرتے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر نظر آتے اور لوگوں کو پوچھنا نہ پڑتا کہ تم کلمہ گو بھی ہو کہ نہیں ہو، ہمارا ظاہر ہمارا باطن دیکھ کے لوگ خود پہچانے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے ہیں۔ تو اس واسطے جو لوگ حالات دیکھ کر اپنا موقف بدل لیتے ہیں وہ دین سے کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ اس جملے کو سمجھیں گے تو اس باقی گفتگو سمجھ آئے گی۔ میں ایک حدیث پاک سنا کے اس کے اوپر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت معقل بن یسار۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کے امیر مقرر ہوئے۔ آپ وقت کے امیر بھی تھے، گورنر کے عہدے پہ تھے، تو آپ کے پاس دور دراز قبیلوں سے اور دیہاتوں سے ایک قافلہ ملاقات کے لیے آیا، اور جو ملاقات کے لیے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اچھا عہدہ رکھنے والے تھے۔ اب وہ جب پہنچے تو دسترخوان بچھایا گیا اور کھانے کے لیے سب کو مدعو کیا گیا۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بھی امیر ہونے کے باوجود اسی دسترخوان پر موجود تھے کہ اچانک حضرت معقل بن یسار کے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان پہ گر گیا۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، جاڑا، بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا۔ اب جو آپ کے ارد گرد آپ کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے آپ کو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کریں، اور کچھ نے تو بول کے ہی کہہ دیا کان کے اندر آ کے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ جو دیہاتوں سے آنے والے امیر ہیں وہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اگر ٹکڑا زمین پہ گر گیا تو آپ نے سب کے سامنے اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ تو یہ آنے والا جو قبیلہ ہے، یہ جو عمراء ہیں، امیر لوگ ہیں، اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک تاریخی جملہ آج کے حکمرانوں، علماء، خطباء کے لیے کہا، فرمایا کہ میں کسی کو دیکھ کر اور کسی سے ڈر کے اپنے رسول اللہ کا فرمان چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا کہ لقمہ گر جائے جاڑ کر کھاؤ تو میں کھاؤں گا، دیکھنے والے کو معیوب لگتا تو لگتا رہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صاف کر کے کھانا ہے، اور جو لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھائے اس میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد دسترخوان کے اوپر گرنے والا لقمہ ہے۔ اگر زمین پہ گر گیا ہے تو طبیعت مانوس ہو تو کھا لے، طبیعت نہیں مانتی تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جو دسترخوان پہ لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، اور رسول اللہ کا حکم ہوتے ہوئے میں کسی کا رعب اور دبدبہ قبول کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی طبیعت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی۔ آپ کہتے تھے کہ شاہوں کے دب سے، شاہوں کا رعب ہو، دبدبہ ہو اور میں دب کے رہوں،
ایسا نہیں ہوگا۔ مثال اس کی میں یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے درخت دیکھا ہوگا، ایک ہوتی ہے درخت کی شاخ لکڑی، ایک اس پہ لگتی ہے ٹہنیاں۔ اب جو ٹہنی ہے اس کا تعلق جڑ سے کمزور ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو ٹہنی جھومتی ہے اور وہ جھولتی ہے، اور تیز ہوا اور چلے تو اس کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر اور تیز ہوا آئی تو یہ جو شاخ ہے یہ درخت سے ٹوٹ کر جدا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو درخت ہوتا ہے جتنی تیز ہوا چلے اس کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیوں؟ درخت کا تعلق اپنی جڑ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی محفل میں چلا جائے، اس کے سامنے وقت کا بڑے سے بڑا حاکم بھی آ جائے تو وہ رسول اللہ کے دین سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ اس کا تعلق مدینے والے رسول سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو صرف نام نہاد دیندار بنے ہوتے ہیں وہ ان شاخوں کی طرح ہوتے ہیں جو مسجد کے صدر کو دیکھ کے اپنا موضوع بدل لیتے ہیں، کیوں کہ تعلق ان کا شاخ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ کوئی اگر عالم یہ کہنا جی میرے پر انتظامیہ کا پریشر تھا اس لیے میں نے ایسی باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، تو میں اس کو کہتا ہوں تیرا قصور نہیں ہے، تیرا تعلق ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ تعلق ہو مدینے والے رسول سے اور بندہ ڈر جائے کسی عام انسان سے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تعلق مضبوط کرو، لوگ تمہارے پیچھے پیچھے گھومیں گے کہ جمعہ آ کے ہماری مسجد میں پڑھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی جی مجھے کہا گیا تو میں نے موضوع پہ بات کرنا چھوڑ دی، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تو جن کا مضبوط نہیں ہوتا وہ ہواؤں میں جھولتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی کی بات کرتے ہیں۔ سرکاری میٹنگ کے لیے بلایا جائے تو جیسی بات سرکار کرے ویسی یہ بھی کر لیتے ہیں، اور جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ بات صرف وہی ہوگی جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو انگریز نے ہز لونینس کا لقب دیا تھا، جو اس اعتبار سے اس دور کے اندر سب سے عزت دار جو عہدہ ہوتا تھا اس کے لیے وہ لقب استعمال ہوتا تھا۔ تو جو نوٹیفیکیشن جو کاغذ آپ تک پہنچا تھا، آپ نے مریدوں میں بیٹھ کے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور کہا کہ جو رتبہ مجھے میرے رسول نے دے دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے انگریز کے کسی کاغذ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ قبول کر لیں تو باقی کسی کی بات کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ سینہ چوڑا کر کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ممبر و محراب میں بات کر لینا، اور ایک ہوتا ہے سلاخوں کے پیچھے جا کے بھی بات کر لینا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو راتوں رات مذاکرات کر کے باہر بھی آ جاتے ہیں کہ آپ ایک بار باہر جانے تو دوبارہ اس موضوع پہ بات بھی نہیں ہوگی، اور بہت سارے لوگ دوبارہ آ کے تقریر بھی نہیں کرتے کیونکہ تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اور جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا وہ واپس آ کے بھی یہی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور پھر کیا مصرع کہا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جو مسلمان جاتا ہے اس کا جنازہ بتاتا کہ وہ مسلمان ہی گیا ہے۔ جانے کے بعد تو سبھی نے تعریف کی، جانے کے بعد تو سبھی نے مان لیا کہ بھئی ٹھیک تھا۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، میں اپنا مزاج بھی آپ کو بتاتا ہوں، عوام الناس کا مزاج کیا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے اچھا ہونے کے لیے اس کا مرنا شرط ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے اچھا ہونے کے لیے اس کا مرنا، جتنے اس وقت ہمارے مشائخ موجود ہیں نا، ہمیں سب سے کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا، سب سے۔ کسی کی کوئی چیز بری لگے گی، کسی کی کوئی چیز بری لگے گی۔ اللہ سب کو لمبی حیاتی دے۔ آج پردہ کر لیں، شام تک ساری فیس بک بھری ہوگی کہ بہت بڑا اللہ کا ولی چلا گیا۔ ہم زندگی میں قدر کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جو چلے گئے ہیں ان کو تو سب نے مان لیا ہے، اور خدا کا واسطہ جو رہ گئے ان کی بھی قدر کر لو۔ اس وقت آپ کے پاس میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، آج کے 30 سال بعد وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو اس وقت موجود ہیں، اور جن کی بات عالم اسلام سنتا ہے۔ 30 سال بعد کس کا سہارا لیں گے ہم لوگ؟ 20 سال بعد کس کا سہارا لیں گے؟ آج وہ موجود ہیں تو ہمیں ہزاروں اختلاف ہیں، جب چلے جائیں گے تو سارا دن سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹریکل میڈیا، سوشل میڈیا، ان کے نغمے، ان کے ترانے، ان کے قصیدے، ان کے فضائل، ان کے مناقب کو بیان کر رہا ہوگا۔
تو اس واسطے اچھا ہونے کے لیے کسی کے مرنے کا انتظار نہ کریں، اس کی زندگی میں اس کو اچھا ماننے کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں۔ اس واسطے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط ہوگا، ہوا کا جھونکا کسی بھی طرف سے آ جائے، جتنا مرضی سخت آ جائے، وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد گنبد خضرا سے مضبوط کی گئی ہوتی ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے بعد آئے گا۔ پھر فرمایا اس سے بہترین زمانہ وہ ہے جو ان کے بعد آئے گا۔ 3 زمانوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد جو لوگ آئیں گے، نبی پاک کے دور میں صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد کا ذکر کیا۔ فرمایا اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ پہلی نشانی بتائی لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کی، وہ جھوٹی گواہی دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عدالتوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، صبح صبح جا کر شناختی کارڈ جیب میں ہوتا ہے، ایک ہی بندہ روزانہ کی بنیاد میں ایک ہی جج کے سامنے 10 مرتبہ مختلف کیسز میں جا کے گواہی دیتا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ سچا ہے، اور وہ گواہی دینے والا 500 روپیہ رینٹ پہ ملتا ہے۔ عدالتوں کے بعد ڈیر لگے ہوئے ہیں، 500 روپیہ دو گواہ چاہیے، 1000 روپے میں 2 گواہ مل جاتے ہیں۔ اچھا، عقل کی حیرت کی انتہا بھی دیکھیں، جج بھی وہی ہے، عدالت بھی وہی ہے، وکیل بھی وہی ہے، اس کے سامنے نیا کیس گواہ پھر وہی، نیا کیس گواہ پھر بھی کوئی گواہی سارے مانتے چلے جا رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ جو بندہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پچھلے گھنٹے میں یہ بندہ گواہ کسی اور کا بنا ہوا تھا، اب کسی اور کا بنا ہوا۔ وہ ایک کیس تھا یہ فیملی کورٹ کے اندر، ایک وکیل اس کا فون آیا جی ہمیں کوئی گواہ نہیں مل رہا، اور گواہی کی ضرورت شرعی طور پہ تو نہیں ہے لیکن عدالت کا مطالبہ ہے کہ گواہ پیش کرے۔ تو میں نے اس کو بولا یہ جو چیز چاہیے پراپرٹی کے کاغذ چاہیے تھے اس کو بطور ضمانت کہیں رکھوانے کے لیے۔ تو اس کو میں نے فون کیا، میں کہا تم ایسا کرو اس بندے سے رابطہ کرو، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ گھنٹے بعد اس کا فون آیا جی میرا کام ہو گیا ہے، گواہ بھی مل گیا تھا، جج نے سائن بھی کر دیے۔ میں نے کہا گھنٹے میں تمہیں پراپرٹی کے کاغذ کہاں سے مل گئے؟ کہتے یار میں کورٹ کے باہر گیا تو 5-6 بندے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنی پراپرٹیوں کے کاغذ لے کے گواہیاں دینے کے لیے، 1000 روپے میں نے دیا سے جا کے میری گواہی بھی دے دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے کی پہلی نشانی بتائی کہ ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ دوسری نشانی سنیں، ہمارے ہوش اڑیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں لوگ دوسرے لوگوں کے پاس اپنی امانتیں نہیں رکھوائیں گے۔ پرانے وقتوں میں بھلا کیا ہوتا تھا، ہمسایہ سفر پہ جاتا تھا نا تو اپنا خزانہ پڑوسی کو دے کے جاتا تھا، اپنے بھائی کو دے کے جاتا تھا، کسی عزیز کو دے کے جاتا تھا۔ اب ہم نے بینک بیلنس بنا لیے، اب ہم نے بینک میں اکاؤنٹ رکھوا لیے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو امین امانت دار بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی کہ جب فتنے کے زمانے آئیں گے تو لوگ ایک دوسرے کو امین نہیں بنائیں گے۔ خطرہ کیا ہوتا ہے، اس کو پیسے دیے تو واپس لینے بڑے مشکل ہو جائیں گے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے اپنے پیسے لینے ہوتے ہیں اور اس کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، ترلے کرنے پڑتے ہیں، اپنے پیسے منگتوں کی طرح لینے پڑتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو امین بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ تیسری بات فرمایا لوگ بد دیانت ہو جائیں گے، دیانت داری ایمانداری سے کام نہیں لیں گے۔ گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے آ گئی، کوئی مشین ٹھیک ہونے کے لیے آ گئی، کوئی الیکٹریکل سامان ٹھیک ہونے کے لیے آ گیا، پتہ ہے کہ اس کا پرزہ ٹھیک ہے، اس کو کہہ دیا گھنٹے بعد آ کے لے جانا، گھنٹے بعد آئی جی میں نے فلاں پرزہ چینج کر دیا ہے پیسے دے دیں، حالانکہ پرزہ وہی ٹھیک ہوا ہوتا ہے لیکن پیسے نئے پرزے کے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو کمائی جیسے آتی ہے پھر ویسے رستے میں جاتی ہے، جیسی ہوگی ویسے رستے میں چلی جائے گی۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اس دور میں لوگ بد دیانت ہو جائیں گے۔ اور چوتھی نشانی سنیں، اللہ ماشاء اللہ قربان جاؤ رسول اللہ کی نگاہ کرم پہ،
فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ بغیر محنت کے امیر ہونا چاہیں گے، بغیر محنت کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی خواہش کریں گے، محنت رتی بھر نہیں ہوگی اور عیش و عشرت بلند درجے کی کرنا چاہیں گے۔ آج وہ زمانہ ہمارے درمیان موجود ہے، کہتے کیا ہیں، کام ہی نہیں لگتا۔ اچھا جو مل رہا ہوتا ہے اس کو کرنا نہیں ہے، جب تک معیار کا، سٹیٹس کا، سوچ کے مطابق کام نہ ملے کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی تھوڑا رزق چل کے آ رہا ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بڑا کسٹمر آئے گا تو پھر اسی کا کام کریں گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بغیر محنت کے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھیں گے۔ فرمایا یہ فتنوں کے زمانے ہوں گے۔ آج وہ ساری کی ساری نشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آگے سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خطاب کی ایک جملہ فرمایا، فرمایا جو جس دور میں ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کے صحابہ کے پیچھے چلے۔ جو صحابہ کو چھوڑ کر ہدایت طلب کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس واسطے جو شخص حالات کو دیکھ کر بدل جائے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حضرت بنان بن محمد واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں، 1000 سال پرانے بزرگ ہیں۔ آپ صوفی بزرگ تھے اور مجاہد بھی تھے، دلیر تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والے تھے۔ آپ کے دور کے اندر جو وقت کا حاکم تھا اس نے ایک عیسائی کو سرکاری عہدہ دے دیا۔ دین اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں مسلمانوں کی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو امن دینا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے کسی غیر مسلم کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ وہ حکومت وقت کی طرف سے ٹیکس دے کر ہماری ریاست میں رہتے ہیں، تو پڑوسیوں کی طرف سے کسی غیر مسلم کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ غیر مسلم کو امن دو، لیکن آپ ان کو کوئی عزت والا مرتبہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی مذہب اس کے اوپر نہیں آ سکتا۔ آپ امن دیں گے، عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، حقوق العباد کا خیال کریں گے، ان کو کسی چیز کی حاجت ہے آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن عزت اور رتبہ صرف اور صرف اسلام کو ملے گا۔ بنان بن محمد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو حاکم تھا اس نے ایک عیسائی کو سرکاری عہدہ دے دیا۔ اب بنان بن محمد جو تھے وہ دلیر اور مجاہد عالم دین تھے، صوفی بزرگ تھے۔ آج کل تو صوفی ہیں جو صرف حکمت کی بات کرتے ہیں، دلیری ضروری کوئی نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب یہ مرزے کے مقابلے میں آئے تھے نا، یہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں، تو آپ کے ایک مرید نے آپ کو کہا تھا کہ آپ تو صوفی بزرگ ہیں، آپ فقیر لوگ ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے جا کے مناظرے کریں۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ملفوظات میں جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، میں ویسا ہی کاپی کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے نبی کی ذات پر اور ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے تو ہم ایسی بغیرت فقیری نہیں کرتے کہ حجرے میں بیٹھے رہیں اور نبی پاک کے بارے میں لوگ بولتے رہیں۔ اب بنان بن محمد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی جو تھا وہ سرکاری عہدے پہ مقرر ہو گیا۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو عیسائی تھا نا جس کو سرکاری عہدہ ملا، وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نا اعلیٰ ترین سواری پہ سوار ہو کے نا آپ کے قریب سے گزرنے لگا، تو آپ نے اس کا رستہ روکا۔ دلیر تھے، اکیلے تھے، آپ نے کہا نیچے اتر، اور آج کے بعد تو نے اعلیٰ سواری پہ سوار نہیں ہونا، امن کے ساتھ اس ریاست میں رہ، تجھے عزت کی سواری نہیں دی جائے گی۔ اب وہ جو چمچے چیلے تھے جو رپورٹنگ کرنے آئے ہوتے ہیں، آج بھی ایجنسیوں کے بندے آتے ہیں رپورٹنگ کرتے ہیں، جا کے انہوں نے جا کے بادشاہ کو شکایت کر دی کہ جی آپ کے جو وزیر صاحب تھے، مشیر صاحب تھے، ان کے ساتھ بنان بن محمد واسطی نے یہ سلوک کیا ہے کہ ان کو سرکاری سواری سے نیچے اتارا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج کے بعد پروٹوکول والی سواری پہ سوار نہیں ہونا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ ایک ٹیم بلائی اور کہا کہ ایسا کرو کہ بنان بن محمد کو اٹھاؤ اور جا کر جنگل میں درندوں کے آگے چھوڑو، جب درندے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے تو باقیوں کے لیے عبرت ہوگی کہ کسی نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا۔
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. زبان ہی کھینچ لو, کوئی بولے ہی نہ, جیسے وہ اندھوں پہ, کانوں پہ, گونگوں پہ راج کرنے آئے ہیں. آج بھی جو بات کرے اٹھا لو, غائب کر دو, بات ہی نہ کرے. ہم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے بندے ہی رہ جاتے ہیں. بندہ مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو کہا اس کو درندوں کے آگے پھینک کے آؤ. اب جو مشیر تھے, فوج تھی, انہوں نے بنان بن محمد واسطی کو اٹھایا, جنگل میں چھوڑا ہے. اگلے دن بادشاہ نے بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ اس کی حالت کیا ہوئی ہے. اگلے دن جب اس کی فوج دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھ کر حیران لگی. بنان بن محمد قبلے کی طرف منہ کر کے دوزانہ بیٹھے ہوئے ہیں اور درندے ان کے پاؤں چوم رہے ہیں, ان کے پاؤں چاٹ رہے ہیں. مشیر حیران کہ بابا زندہ ہے اور درندے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور باری باری آ کے اس کے قدموں کے اوپر اپنی زبانیں پھیر رہے ہیں. انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بنان بن محمد تو زندہ ہے اور درندے اس کے پاؤں چوم رہے ہیں, اس کے قدم چوم رہے ہیں. آپ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. بنان بن محمد کو بلایا گیا. کہا جب درندے تیرے قریب آ کے تجھے سونگھنے لگے تو تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو جواب سنیے گا, جن کا تعلق جڑ سے مضبوط ہو, وہ بات یاد ہے نا. اب جواب سنیں. فرمایا مجھے ایک رتی برابر بھی خوف نہیں آیا, بلکہ میں تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ جب درندہ اپنا تھوک انسان کو لگا دے تو میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے. میں تو اس وقت بھی اپنے نبی پاک کا دین اس پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اس میں دین اسلام نے حکم کیا دیا ہے, اس کا لعاب پاک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو فرمایا جن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے اپنے وصال سے 1 ماہ پہلے 1948 میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس قوم کو صرف اور صرف بیدار ہونے کی اور جرت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف کی زندگیاں بہادری, شجاعت اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ آج جس کا بھی نام لیتے ہیں, نام اسی لیے زندہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی دین اسلام کو دی ہے. ایک بات کو ذہن نشین کر لیں آج کے جمعہ خطبہ کے اندر کہ اسلام صرف اسی کا نام زندہ رکھے گا جس نے زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی یا قربان کر دی. ورنہ وقت کے بادشاہ کتنے گزر گئے ہیں. میں آپ سے پوچھوں فلاں بادشاہ کی قبر کہاں ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کسی سے پوچھ کے دیکھ لو قصور میں کس کا مزار ہے, سارے بتائیں گے. دھرم پورے میں کس کا مزار ہے, سارے بتائیں گے. باٹی گیٹ کس کا مزار ہے, سب بتائیں گے. کیوں بلا؟ انہوں نے زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کی ہیں. اسی طرح خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آج نام کیوں زندہ ہے؟ میں ایک جملے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, وہ کروڑوں انسانوں کو کھڑا ہونا سکھا گیا کہ کھڑا کیسے ہونا ہے. خود وہ کھڑا نہیں ہو سکا. اور آپ جب حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے نا, تو آپ حدیث پڑھاتے پڑھاتے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ یار میں اکثر اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتا ہوں, کہیں گناہوں کی وجہ سے بگڑ تو نہیں گیا. تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں اکثر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر آتا ہوں. تو جو انسان خود نہ کھڑا ہو سکا لیکن کروڑوں انسانوں کو کھڑا ہونا سکھا گیا کہ تم نے باطل قوتوں کے آگے کھڑا کیسے ہونا ہے. کفر تک کانپ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے مجاہد نسلوں میں پیدا کرتا رہے. وما علینا الا البلاغ.